بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، جس طرح ہم نے اسلام کے پہلے رکن یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور گواہی دینے کے حوالے سے بعض فضائل آپ کے سامنے رکھے تھے، آج ہم بنیادی طور پہ عمل کے اعتبار سے تو اسلام کا پہلا رکن ہے، ویسے یہ دوسرا رکن ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اس کے فضائل اور مناقب اور چھوٹا عمل بڑا ثواب کے حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں، ہم چند باتیں یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز کو فرض تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے فضائل اور مناقب سے آگاہ نہیں ہیں کہ نماز جو ہمارے پر فرض ہے، لائبلٹی ہے، آپشنل نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نیکی کے بعد اعمال اللہ تعالیٰ نے آپشنل رکھے ہیں، جیسے آپ کے سامنے ذکر کی مختلف قسمیں رکھی، وہ آپشن ہے، کریں تو اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب دے گا۔ لیکن یہ نماز تو فرض ہے بندہ مومن کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی، مسلمانوں کے ہر طبقے کے اوپر یہ نماز فرض ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بچہ 7 سال کا ہو اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آنا ہے اور اس کو 7 سے 10 سال کی عمر میں ڈانٹنا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ 10 سال کے بعد اس کے ساتھ سختی کی جائے گی تاکہ بالغ ہونے سے قبل ہی وہ مکمل ٹرینڈ ہو جائے کہ اس نے نماز کو پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسے اسلام میں مارنے کی اجازت موجود نہیں ہے، تربیت کے لیے جہاں پہ مارنے کی اجازت ہے ان میں سے نماز ایک ایسا پہلو ہے کہ 10 سال کی عمر سے بڑا بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا اس کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس کو ایسی ہلکی ضرب بھی لگا سکتے ہیں جو تعدیب اور تربیت کے لیے اس کے لیے ضروری ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ فلسفہ بڑا عجیب ہے کہ جی نماز چاہے پڑھ لو چاہے نہ پڑھ لو، تو یہ بات بھی آپ لازمی ذہن نشین رکھیں کہ تمام مسالک کا، ویسے تو آپ ہم سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ مسالک ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے، ہم کس طرح نماز پڑھیں، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو۔ جناب یہ باتیں تو بات کی ہیں، تمام مسالک کا اس بات کے اوپر تو اتفاق ہے کہ نمازیں 5 ہیں، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ باتیں کئی لوگوں کو بڑی سخت لگتی ہیں، جو عادی بے نماز ہو اس کے بارے میں آپ ائمہ کے اقوال خود دیکھ لیں، صحابہ کے اقوال خود دیکھ لیں۔ ہم اگر بات کریں گے تو آپ کو بڑی سخت لگتی ہے کہ اجماع امت ہے، پوری امت کا ایک بندہ عادی بے نماز ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا، اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ ایک ہے سستی سے، ایک عقیدے کے لحاظ سے، یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ عقیدے کے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جو اجماع امت ہے آپ خود جا کے مطالعہ کر لیں کہ وہ بندہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن اپنے اعمال سے وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی۔ تو یہ بات بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث، بعض ضعیف بھی ہیں اور بعض اقوال جانتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کے لیے معراج ہے، دین کا ستون ہے، رکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ایک بات اور اس حوالے سے ضرور مد نظر رکھیں کہ بندہ مومن جو مرد ہوتا ہے اس کے اوپر نماز باجماعت فرض کی گئی ہے۔ نماز باجماعت فرض کی گئی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے مسجد میں آ کے پڑھنی ہے یا باجماعت ادا کرنی ہے۔ اس کے جو دلائل ہیں یہ اس قدر متعدد ہیں کہ یہ ایک مختلف موضوع ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چھوٹا عمل بڑا ثواب ہے، ہم اس حوالے سے زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے، لیکن چند باتیں اس حوالے سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم جتنے بھی فضائل آپ کے سامنے نماز باجماعت کے، مرد کا گھر سے نکل کے مسجد میں جانے کے بیان کریں گے، یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ عورتوں کے لیے وہ تمام کے تمام فضائل گھر میں نماز پڑھنے کے ہیں۔ وہ عورت گھر میں ہی بیٹھی ہے، وقت پہ نماز ادا کرتی ہے تو وہ تمام فضائل کی حقدار ہے جو مرد مسجد میں جا کے حقدار ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا حکم ہے، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن پاک میں باجماعت نماز کا حکم دے دیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ اس حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کتنے عذر لے کے آئے، رستہ خراب، طبیعت خراب، نظر مجھے نہیں آتا، جھاڑیاں، درندے، پر خطر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم کہتے ہیں اگر اذان کی آواز آتی ہے تو آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو گویا بندہ مومن کے لیے نماز فرض ہی مسجد کے اندر ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے،
اچھا بعض یہ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیوں بہام آتا ہے کہ یہ مولوی سخت باتیں کرتے ہیں. یہ مولوی سخت بات نہیں کرتا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میری جگہ کوئی امام مقرر ہو, میں کسی کو امام مقرر کروں اور ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جن کے مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز باجماعت کے وقت. آپ بتائیے یہ مولوی کا دل کرتا ہے؟ یہ کائنات کے اس امام کا دل ہے جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. تو گویا یہ بات بڑی عام فہم ہے, اور حضرت ابو بکر نے بھی یہی استدلال پیش کیا تھا. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب آپ نے جہاد کیا تو آپ کو روکا گیا کہ ابھی اسلام نیا ہے, ابھی آپ ان کے اوپر سختی نہ کریں. تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا میں ان سے وہ رسی بھی لے لوں گا جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے, کیا تم نماز اور زکوٰۃ میں فرق سمجھتے ہو؟ تو گویا جو بنیادی اراکین اسلام ہے وہ فرائض میں سے ہیں, ان کو چھوڑنے کی اجازت, ان کو ڈیلے اور مؤخر کرنے کے جو اضطرار استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے علاوہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر تاخیر کی جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, حتیٰ کہ چھوڑ کے قضا ادا کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے. بعض محدثین نے یہ بات تک لکھی ہے کہ ایک بندہ عادی بے نماز تھا تو اس نے آج نماز شروع کی, وہ ساری پچھلی نمازوں کی قضا نہ کرے کیونکہ اس عالم میں تو اس نے اسلام کو صحیح معنوں میں قبول ہی نہیں تھا کیا ہوا, آج سے شروع کیا, آج سے توبہ کرے پچھلی نمازوں سے. تو معزز سامعین گرامی قدر یہ ایک فرض ہے, لائبلٹی ہے, یہ ہمارے اوپر واجب ہے, لیکن اس کے واجب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب اپنے پاس رکھتے ہیں, ہم نے اس حوالے سے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر اور بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ 7 افراد ایسے ہیں, 7, جن کے اوپر اور بھی ہیں, ملا جلا کے اگر حدیث کی تطبیق کی جائے تو یہ 10 سے 15 کے مابین ایسے لوگ بنتے ہیں جن کو کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب ہونا ہے. اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا, اس دن بھی چند لوگوں کو سایہ میسر ہوگا. ان میں سے ایک شخص جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے وہ کون ہے؟ ایسا آدمی, ایسا نوجوان جس کا دل مسجد میں ٹکا ہو. اس دل کا مسجد میں ٹکنا, اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ صبح سے شام مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے مراد یہی ہے کہ وہ باجماعت نماز کے لیے بار بار مسجد میں آ رہا ہے. گھر پہنچا ہے, دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ کب ظہر کی نماز پڑھ کے گھر پہنچا, کب عصر کی نماز ہونی ہے, میں فوری عصر کی نماز کے لیے مسجد میں جاؤں, کب مغرب کی نماز ہونی ہے, کب عشاء کی نماز ہونی ہے. تو ایسا بندہ چھوٹا عمل بڑا ثواب, دن میں اللہ کے فرائض کو ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا, ہمارے پر واجب ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب نہ بھی دے, میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. تو ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں معلق رہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن اس کو عرش عظیم کا سایہ مل جانا ہے. آگے بڑھیے, جو بندہ مسجد کے طرف پیدل چل کے آتا ہے اس کے پیدل چلنے کے آثار کو لکھا جاتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی مشہور روایت ہے اور دیگر روایات اس بارے میں دلالت کرتی ہیں کہ بنو سلمہ مسجد النبوی سے دور رہتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے گزارش کی کہ اللہ کے رسول ہم مسجد النبوی کے بالکل قریب رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ مساجد کے قریب گھر بنانا یہ اولا ہے, افضل ہے, لیکن اس وقت کے ایمان, اور جس بندے کا آج بھی ایمان اتنا مضبوط ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کو کیا آرڈر کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کو حکم دیتے ہیں آپ نے اپنے گھروں کو مسجد کے قریب نہیں لے کے آنا, کیونکہ آپ مسجد میں جتنے قدم چل کے آتے ہیں آپ کا وہ ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. اس قدم کے لکھے جانے کی ڈیٹیل تفصیلات کیا ہیں, اس سے مراد کیا ہے, انشاءاللہ وہ آگے چل کے بیان کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک, پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز سامعین گرامی قدر, ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ درخواست کرتے ہیں, جب یہ حدیث صحابہ نے سن لی کہ جو قدم چل کے آتا ہے انسان, جتنے قدم مسجد میں چل کے آتا ہے اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے, انصاری صحابی ہیں, کچھ دور رہتے ہیں مسجد سے, آ کے نبی کریم کو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں, یعنی یہ بات ان کی خواہش اور چاہت ہے کہ جس طرح یہ بات تو معروف ہے کہ مسجد آتے وقت کے قدم اللہ رب العزت لکھتا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ واپس جاتے وقت کے قدم بھی اللہ رب العزت لکھے, اور جس طرح
آنے والے قدموں کا ثواب ہے، جانے والے قدموں کا ثواب بھی اللہ رب العزت تحریر کریں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی کریم اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا بن حابس نے پوچھا، جب نبی کریم نے حج کے فضائل بیان کیے نا بہت زیادہ، تو انہوں نے پوچھا افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ یہ سوال آ گیا جیسے ہر سال زکوٰۃ فرض ہے۔ صحابہ کے دماغ میں سوال آنا تو چنبے کی بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو اگنور کیا، 3 مرتبہ اگنور کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ جو یہ بار بار سوال کر رہا تھا۔ جب ان کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان پیارے ہونٹوں سے، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی نبی کریم ان کو یہ بیان کر رہے ہیں اس پیاری زبان سے، اگر صرف نعم نکل جاتا، یعنی 3 حرف کہ جی ہاں ہر سال فرض ہے، تو اللہ رب العزت اسے فرض کر دیتے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جی ہاں کہنا ہی کسی اتنے بڑے عمل کی فرضیت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ان ساری صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے پورا کا پورا اجر مل گیا، تجھے پورے کا پورا اجر مل گیا۔ کیا مطلب؟ جو تو چاہتا ہے کہ جاتے وقت بھی قدموں کو لکھا جائے، واپس جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی، اور جیسے آنے والے قدموں کے اوپر اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، ویسے ہی جانے والے قدموں کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے، تو اللہ رب العزت نے تیری اس خواہش کو پورا کر دیا۔ آج کے بعد گویا یہ خوشخبری ہے امت کے لیے۔ یہ بات آپ نے بار بار اپنے مد نظر رکھنی ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نا، یہ عورتوں کے لیے گھر بیٹھے ہی ویسے کے ویسے اجر و ثواب۔ اور ویسے بھی یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو عورت خاوند کی اطاعت کرے جیسے اطاعت کرنے کا حکم ہے، پنجگانہ نماز کو ان کے وقت پہ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھ لے، یہ 3 عمل کسی عورت کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، اور صرف جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ تیری مرضی، تو جس مرضی دروازے سے داخل ہو جا۔ آپ بتائیے، یعنی یہ جو فضائل مردوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے عورتیں مستثنا نہیں ہیں۔ اگر وہ مسجد میں نہیں بھی آ رہی، صرف وقت کے اوپر نماز گھر میں ادا کرنی ہے اور بندے مومن نے مسجد میں ادا کرنی ہے، اتنا ہی اجر و ثواب اس عورت کو مل رہا ہے جتنا بندہ مومن کو مسجد میں آ کے پڑھنے کا مل رہا ہے۔ اور یہ ثواب ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں، یہ جو قدم مسجد سے دور ہونے کی بات ہے، اس کے اندر جو ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی بیان کرتے اور روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج میں نے اپنے رب کو دیکھا اتنی خوبصورت اور عمدہ حالت میں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے یا معراج کی رات۔ ہرگز یہ بات درست نہیں۔ حضرت عائشہ کی صریح حدیث موجود ہے کہ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار خواب میں کیا ہے، اور انشاءاللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن چمکدار چہرے اپنے رب کا ایسے دیدار کر رہے ہوں گے جیسے 14ویں کے چاند کا دیدار ہوتا ہے۔ وافضل النعیم زیارت العزیز الحمید ورؤیت وجہ الکریم، جنت وما فیہا، اور اس کے بعد کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کرنا ہوگا جنتیوں کے لیے۔ لیکن یہاں پہ اس حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں نا کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا، تو یہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہے، خواب میں دیکھا اور میرے رب نے آ کے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کفارات کیا ہیں، یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جب دریافت کیا تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مسجد کی طرف چل کے آنا، مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا، اور وضو کو مکمل کرنا، اور وضو کو مکمل کرنا کن حالات میں؟ جہاں پہ انسان کا دل نہ کر رہا۔ وضو کس ٹائم کرنے کا دل نہیں کرتا انسان کا؟ انسان وضو کے پیچھے تب ہوتا ہے
جب بہت زیادہ شدید سردی ہو، گرمیوں میں وضو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شدید سردیوں میں وضو کرنا بہرحال ایک معنی رکھتا ہے، خاص طور کے اوپر فجر کی نماز کے اندر وضو سے بندہ تھوڑا سا کراہت سی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہی وہ کفارات ہیں کہ پیدل چل کے بار بار مسجدوں کی طرف آنا اور مکروہات کے اندر جب وضو کرنے کا دل نہ کرے اس وقت وضو کو کر لینا اور مسجدوں میں جانا اور وہاں پہ ٹکنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے اوپر فرشتے مسابقت کرتے ہیں۔ کس چیز کے اوپر؟ لکھنے میں۔ ایک بندہ فجر کے وقت اٹھا ہے، فرشتے آپس میں دوڑ لگا رہے ہیں کہ میں اس کا یہ عمل لکھنا چاہتا ہوں اللہ، میں اس کا یہ عمل لکھنا چاہتا ہوں اللہ، میں اس کا یہ عمل لکھنا چاہتا ہوں، یعنی فرشتوں کی آپس میں مسابقت ہو رہی ہے کہ نیکی کا یہ عمل میرے ہاتھ سے تحریر پا جائے۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے عمل چھوٹا لیکن ثواب بڑا ہے۔ اور بعد آپ نے بات یہ ذہن میں رکھنی ہے فرض، ہمارے پہ فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے، یہ ایک لازمی ڈیوٹی ہے، لائبلٹی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے، یہ ہم نفل کی بات نہیں کر رہے۔ آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز، ویسے تو عصر کی نماز کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہے کہ جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کا گھر برباد ہو گیا، مال تباہ ہو گیا، سارا، اس کا مطلب ہے کہ بندے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، محدثین نے لکھی ہیں کہ جب بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو قبر کا جو پہلا لمحہ، جس وقت آنکھ کھلتی ہے، منکر نکیر زمین چباتے ہوئے تیزی سے اوپر آتے ہیں، اس وقت قبر کے اندر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن پاک میں بھی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ جو بندہ عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، قبر کے اندر بھی جب آنکھ کھلتی ہے، سورج کو ڈھلتا ہوا دیکھتا ہے تو پہلا خیال یہ آتا ہے عصر کی نماز ادا کی ہے کہ نہیں کی۔ تو جو بندہ قبر کے اندر عصر کی نماز کی تگ و دو اس کے فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو منکر نکیر کہتے ہیں بس سو جا، نم کا نومت العروس، آزمائش، ابتلاؤں اور اعمال کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تو خوشخبریوں اور بشارتوں کے دن ہیں۔ تو قبر میں بھی عصر کی نماز کی فکر کر رہا ہے، نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی مانند سو جا۔ اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نمازیں منافقوں کے اوپر بھاری ہیں، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے نا، وہ عصر کی، ظہر کی، مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر اور عشاء نفس کے اوپر بھی بھاری ہے۔ ایک تو اٹھنا نیند کو خراب کر کے، اور پھر رات کے وقت جب انسان سارے معاملات سے فارغ ہو جائے، تھک جاتا ہے، تو فجر اور عشاء کی نماز جو یہ اصحاب رسول فرمایا کرتے تھے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں جو لوگ حاضر نہیں تھے ہوا کرتے تو ہمیں ان کے بارے میں یہ گمان ہو جاتا تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق ابھی موجود ہے۔ تو فجر و عشاء کی نماز ویسے ہی منافقوں کے اوپر بھاری ہے، اور اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کامل نور کی بشارت دیتا ہوں، کب؟ قیامت کے دن، جنت کے دن کے سورج ہے سوا نیزے پہ، لیکن اندھیرا اتنا زیادہ شدید ہے کہ ہر بندہ اپنے ہی نور کی روشنی میں چل رہا ہوگا۔ میں اس وقت کی سختیوں میں، تلخیوں میں، سناٹوں میں، اندھیروں میں کامل نور کی بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو اندھیروں کے اندر وضو کر کے مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں۔ اندھیروں کے اندر کون سی نماز ہوتی ہے؟ ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز، اگرچہ مغرب کے اندر بھی کچھ اندھیرا شامل ہے اور اس کو بھی بعض محدثین نے شامل کیا ہے، لیکن صحیح اندھیرے کی جو دو نمازیں ہیں وہ فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ تو گویا جو مسجد کے اندر فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نور کی بشارت دے رہے ہیں کل قیامت کے دن۔ یہاں پہ معزز سامعین گرامی قدر، آج کے دن ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت، انشاءاللہ کل اسی موضوع کو کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دہیر۔